اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ لیٹ ٹیسٹ جو 30/1/2022 کو کنڈکٹ کیا گیا تھا HEC کی طرف سے، تو اس میں کون کون سے کویشچن آئے تھے اور ان کے آنسر کیا کیا ہیں۔ تو اس جو ہم نے یہ شیئر کرنے جا رہے ہیں ٹیسٹ پیپر، اس کا بیسک ہے ہمارے پاس کہ آئیڈیا کیا ہے ہمارے پاس، کس طرح کے کویشچن لیٹ کے ٹیسٹ کے اندر آتے ہیں۔ تو ان کو دیکھنے سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا، ہمارے نیکسٹ آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہیلپ ہو جائے گی کہ وہ جو ہے تیاری کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو بلا تمہید ہم اپنے ٹیسٹ پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ جناب پہلا کویشچن ہے ہمارے پاس، وچ پروونس آف پاکستان از کالڈ دا لینڈ آف ایپلز۔ مطلب یہ کہ ہمارے پاکستان سے کہ کون سے صوبے کو ایپل کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ سب سے زیادہ جو ایپل ہیں وہ ہمارے بلوچستان میں کاشت ہوتے ہیں، بلوچستان میں اگتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس KPK میں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس پنجاب میں، اسی طرح جو ہے سندھ کے اندر جو ہے نا ایپل کاشت ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو ہے ایپل بلوچستان میں ہوتے ہیں، تو اسی لیے لینڈ آف ایپل بھی بلوچستان کو ہی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، C آپشن اس میں سب سے بیسٹ آپشن ہے، تو بلوچستان ہمارے پاس لینڈ آف ایپل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے منٹو پارک نیو نیم از۔ منٹو پارک جو ہے جہاں پہ مینار پاکستان ہے، اس کو منٹو پارک کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے اس کا نام اقبال پارک ہے۔ اس کے اندر ایک اور کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ جو مینار پاکستان ہے تو یہ کس جگہ پہ بنایا گیا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو جب ریزولوشن پاکستان منظور ہوا تھا، جس جگہ پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی چیئر تھی، تو اسی جگہ پہ جو مینار پاکستان ہے اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ جو کویشچن ہے وہ مختلف طریقوں سے آ سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے ایگزامینر کویشچن پوچھ سکتا ہے۔ تو تھوڑی سی جو ہے جس طرح کا بھی کویشچن آتا ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزامینر اس طریقے سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ جیسے منٹو پارک ہے، منٹو پارک اب اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ مینار پاکستان کون سے پارک میں تعمیر ہے، تو اس میں منٹو پارک کا آپشن آ سکتا ہے، اقبال پارک کا آ سکتا ہے، اور اس کے ریلیٹڈ جو ہے ریزولوشن آف پاکستان کب منظور ہوئی یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قائد اعظم 14 پوائنٹس واز پرپوز۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات کب پیش کیے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اپنے 14 نکات ہیں وہ 1929 کو پیش کیے تھے۔ اور اس کے دوسرا جو کویشچن ہے وہ یہ بھی آ سکتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 14 نکات تھے وہ کیوں پیش کیے؟ یہ اس لیے پیش کیے تھے کہ جب نہرو رپورٹ نے 1928 کے اندر ایک رپورٹ پیش کی جس کے اندر پاکستان کے آزاد ہونے کے اوپر سارا کا سارا اس نے پانی پھیر دیا، پاکستان کی تاریخ پہ پانی پھیر دیا، تو اس کے جو ہے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 پوائنٹ پیش کیے، جس کے اندر قائد اعظم نے پاکستان کا موقف بیان کیا۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں جی۔ کیپٹل آف آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کا جی کیپٹل کون سا ہے ہمارے پاس؟ تو اس میں ہے ہمارے پاس کینبیرا۔ تو آسٹریلیا کا جو ہے کیپٹل یہ کینبیرا ہے۔ اسی طرح اس کویشچن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو مین کنٹری ہیں، جو مشہور کنٹری ہیں، ان کے کیپٹل بھی یاد ہونے چاہیے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں جی۔ ہاؤ مینی اسٹیٹس آف امریکہ۔ امریکہ کی کتنی ریاستیں ہیں؟ تو امریکہ کی جو ہیں وہ 50 ریاستیں ہیں۔ اگر آپ امریکہ کا جو فلیگ ہے اس کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے 50 سٹارز ہیں، تو وہ جو 50 سٹار ہیں وہ اس چیز کو شو کرتے ہیں کہ امریکہ کی کتنی ریاستیں ہیں۔ تو دوسرا کویشچن اس کا یہ بھی آ سکتا ہے کہ امریکہ جو فلیگ ہے اس کے اندر کتنے سٹارز ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جناب ہمارے پاس جو ہے جو جنرل نالج کا کویشچن ہے وہ کسی طریقے سے بھی ایگزامینر آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اور دوسرے ممالک جو ہیں جن کے پاس اسٹیٹس ہیں تو ان کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ملک کی کتنی اسٹیٹ ہیں۔ کاربن میڈ فرام ارتھ ہارڈ ایلیمنٹ۔ تو اس میں ایگزامینر یہ پوچھ رہا ہے کہ جو کاربن کا ہے زمین پہ سب سے جو ہارڈ ایلیمنٹ ہے وہ کون سا ہے۔ تو نیچے آپشن دیے گئے ہیں، ڈائمنڈ، سلیکا، سوڈیم، سلفر۔ تو سب سے جو ہارڈ ہے، ویسے بھی ایک جنرل نالج کا ہمارے پاس کویشچن ہے کہ دنیا میں پائی جانے والی چیزوں میں سب سے جو ہارڈ چیز ہے وہ ڈائمنڈ ہے، اور ڈائمنڈ جو ہے وہ کاربن کی ایک فارم ہے۔ تو اس طرح اب کیمسٹری کے جو ہمارے پاس کویشچن ہیں تو اس میں سے یہ کویشچن آ گیا ہے، اور یہ جنرل نالج میں سے بھی ہے۔ فرسٹ امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن ڈیٹڈ۔ ہمارا جو آئین ہے 1973 کا، تو اس کے اندر پہلی جو امینڈمنٹ ہے، پہلی ترمیم ہے، تو وہ کب ہوئی؟ تو وہ ہوئی تھی ہمارے پاس
the amendment eliminates the removed the references of Pakistan, East Pakistan after recognition of Bangladesh. جب ہمارے پاس 1971 کے اندر بنگلہ دیش جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا تھا پاکستان سے، جو کہ ایسٹ پاکستان تھا اور یہ ویسٹ پاکستان ہے، تو وہ علیحدہ ہو گیا تھا، تو ہمارا جو آئین ہے 1973 کا آئین، اس کے اندر پہلی امینڈمنٹ کی گئی تھی، جس کے اندر ایسٹ پاکستان کے تمام ریفرنسز، اس کے ہمارے پاس میپس، اس کی ڈاکومنٹیشن، ان سب چیزوں کو 1973 کے آئین میں سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ ہوئی تھی ہمارے پاس مئی 4 آف 1974، مطلب کہ 4 مئی 1974 کو یہ پہلی امینڈمنٹ ہمارے آئین کے اندر ہوئی تھی 1973 کے۔ اسٹیٹ بینک اناگوریٹڈ بائی، اسٹیٹ بینک کا کب افتتاح ہوا؟ تو جو اسٹیٹ بینک ہے پاکستان کا اسٹیٹ بینک، اس کا افتتاح قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا، اور یہ ہوا تھا جولائی، اس کا جو افتتاح ہوا تھا ان مئی 1948۔ محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان took step to establish the State Bank of Pakistan immediately. These were independent in June 1948 and the State Bank of Pakistan commenced operational on July 1, 1948، مطلب کہ 1 جولائی 1948 کو اس کو آپریشنل کر دیا گیا۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی، وچ پاکستانی پلیئر won the ٹائٹل آف کنگ آف سکواش؟ تو اس کا ہمارے پاس جو ہے آنسر، وہ سی آنسر بیسٹ آپشن ہے، کریکٹ آپشن ہے جان شیر خان۔ اب اس سے یہ ہے کہ ہمارے پاس اور جو ٹائٹل ہیں، کرکٹ کا ٹائٹل، فٹ بال کا، ہاکی کا، یہ ٹائٹل بھی اگر کسی ہمارے پلیئرز کو ملے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس اس کا بھی نالج ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے ہاکی کا کتنی دفعہ میچ ون کر چکا ہے، کرکٹ کا کتنی دفعہ ون کر چکا ہے، اور جو جتنے بھی ہمارے پاس کھیل کے اس سے ٹاپک سے آ سکتے ہیں کویشچن، وہ بھی ہمیں اچھے طریقے سے یاد کرنے چاہیے۔ بگیسٹ گولڈ اینڈ کاپر مائن ان پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو سونے کی اور تانبے کی کان ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تو یہاں پہ خجاک، لوہاری مائن، کھیوڑا مائن، ریکوڈک مائن۔ تو اس میں بیسٹ آپشن جو ہے وہ ریکوڈک مائن ہے۔ ریکوڈک مائن از دا لوکیٹڈ نیئر ریکوڈک ٹاؤن ان چاگی ڈسٹرکٹ، بلوچستان، پاکستان میں۔ اٹ از ون آف دا لارجسٹ کاپر اینڈ گولڈ مائن ان دا ورلڈ، لوکیٹڈ ان ساؤتھ ویسٹ پارٹ آف پاکستان ان بنگلہ دیش، ان بلوچستان پروونس۔ اب اس کا تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بھی یاد ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے، وہ جو زرداری کے دور میں تھے ہمارے پاس، ان کا نام چودھری جسٹس، اچھا جی، بگیسٹ گولڈ اینڈ دا کاپر مائن ان پاکستان، یہ ہمارے پاس ریکوڈک کے اندر ہے۔ یہ بہت مشہور کان ہے جس کے اندر سب سے زیادہ سونا اور کاپر پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن پہ چلتے ہیں جی۔ پاکستان ٹائم ان جی ٹی ایم، تو پاکستان کا ٹائم جو ہے جی ٹی ایم کے اندر +5 ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جب ہم موبائل یا کمپیوٹر کا بھی ٹائم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر یو ٹی سی اور جی ٹی سی کے اندر بھی آتا ہے، تو یہ ہمارے پاس جی ٹی ایم کے اندر، جو جی ایم ٹی کے اندر جو ہمارے پاس ٹائم ہے وہ +5 میں ہے۔ وچ پاس کنیکٹ پشاور اینڈ چترال؟ ہمارے پاکستان کے اندر کافی سارے پاسز ہیں، اس کویشچن سے ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی پاکستان کے پاسز ہیں ان کا بھی نالج ہونا چاہیے کہ کون سا پاس کون سی باؤنڈری کو، کون سی ٹریٹری کو جو ہے آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس پوچھا جا رہا ہے کہ پشاور اور چترال جو ہے ان کو کون سا جو پاس ہے وہ آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، مطلب یہ کہ ہم کون سے پاس سے گزریں اور ہم پشاور سے چترال پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس میں مالاکنڈ پاس ہے ہمارے پاس، دا مالاکنڈ پاس پشاور وتھ چترال۔ یہ نیچے اس کے ہم نے ٹیکسٹ میں بتایا بھی ہے، تو یہ اس کو بھی اسٹڈی کر لیں، دیکھ لیں۔ یہ پاس جو ہے ہمارے پاس مالاکنڈ پاس جو ہے اس کو پشاور اور چترال کو کنیکٹ کرتا ہے۔ ہائیسٹ پیک آف ہمالیہ کی جو ہے سب سے جو ہائیسٹ ہے، سب سے اونچی جو پیک ہے، چوٹی ہے، وہ کون سی ہے؟ تو وہ ہے ہمارے پاس ماؤنٹ ایورسٹ۔ تو یہ ہم نے جو ہے نیچے ٹیکسٹ فارم میں بھی بتا دیا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں۔ نیکسٹ کویشچن پہ چلتے ہیں جی۔
بگیسٹ مارکیٹ آف کاٹن ان وچ کنٹری، جو ہے ہمارے پاس بگیسٹ مارکیٹ جو ہے کاٹن کی وہ چائنا میں ہے، اور جو فیبرکس کی ہے وہ بھی چائنا میں ہی ہے ہمارے پاس۔ نیکسٹ کویشچن پہ آتے ہیں، ہاؤ مینی ممبرز آف یو این او، یو این او کے ہمارے پاس کتنے ممبر ہیں؟ جتنے بھی ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں ابھی تک اس ورلڈ کے اندر، وہ سارے کے سارے یو این او کے ممبر ہیں، چند ایک کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ وہ تقریباً انڈیپینڈنٹ کنٹری جو ہے ہمارے پاس 193 ہیں، اور 193 ہی اس کا بیسٹ آپشن ہے۔ آفٹر ڈیتھ آف مدر آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وچ واز دا مدر، مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ ہیں، ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ماں تھی؟ تو ان کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارک تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک تھی، اور حضرت ایمن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ تو اب ان کے اندر 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارک ہیں، اور ایک ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ تو اس کے اندر سے ہمیں اب یہ کلیئرلی جواب مل رہا ہے کہ جو حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ نیکسٹ کویشچن پہ چلتے ہیں، احد ہل ڈائریکشن فرام مکہ، جو احد کا پہاڑ ہے، احد کی پہاڑی ہے، چوٹی ہے، وہ مکہ سے کس طرف ہے، کون سی سمت میں ہے؟ تو جو احد کی پہاڑی ہے یہ مدینہ کی طرف ہے، اور مدینہ جو ہے یہ مکہ سے نارتھ کی طرف ہے، مطلب کہ شمال کی طرف ہے، اور جو احد کی پہاڑی ہے یہ مدینہ کی شمال کی طرف ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکہ کی شمال کی طرف مدینہ، اور مدینہ کی شمال کی طرف احد کی پہاڑی ہے۔ تو نارتھ آپشن اس کا بیسٹ آپشن ہے جی۔ فاسٹنگ بیکم اوبلیگیٹری، جو ہے روزہ جو ہے یہ کب فرض ہوا؟ تو اس میں پہلا آپشن ہے 3 ہجری، 2 ہجری، 5 ہجری اور 8 ہجری۔ تو بیسٹ آپشن اس کے اندر 2 ہجری ہے، 2 ہجری میں جو ہے روزہ فرض ہوا۔ اس سے ہمیں اس کویشچن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہجری کے اندر جو واقعات ہوئے وہ ہمیں یاد رکھنے ہوں گے۔ ان وچ لینگویج شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹ دا ہولی قرآن، شاہ ولی اللہ کی سب سے بڑی جو خدمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے فارسی کے اندر جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ مجدد الف ثانی از ٹائٹل آف، مجدد الف ثانی کس کا خطاب ہے، کس کا ٹائٹل ہے؟ تو وہ شیخ احمد سرہندی جو ہیں، ان کا جو ہے مجدد الف ثانی کا ٹائٹل ہے۔ دا فرسٹ مسجد بلٹ بائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں جو ہے مسجد قباء جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو مسجد تعمیر کی۔ یہ کویشچن ہمارے پاس اس طریقے سے بھی آ جاتا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ وہ بھی مسجد قباء ہے۔ اور اگر کویشچن ہمارے پاس اس طرح آئے کہ جو ہے سب سے پہلی مسجد زمین کے اوپر وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد الحرم ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے کبھی بھی مکس اپ نہیں ہونے دینا، یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ جو ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے، اور جو ہے دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد حرم ہے۔ دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ مائیگریشن واز ٹو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی جو ہجرت ہے، پہلی مائیگریشن ہے، وہ کس طرف کی تھی؟ تو اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ مدینہ کی تھی، دمشق کی تھی، خیبر کی تھی، اباسینیہ کی تھی۔ تو اباسینیہ کی طرف کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت، تو اس کا آپشن ڈی جو ہے یہ بیٹر آپشن ہے۔ ہو تھریو دا فرسٹ ایرو فار اسلام، اسلام کے لیے پہلا جو تیر ہے وہ کس نے گرایا تھا؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر نے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو سب بی آپشن جو ہے اس کا بیٹر آپشن ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے پہلا تیر گرایا تھا۔ ہو ایکسیپٹیڈ اسلام فرسٹ ان چلڈرن، بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو یہ تو ناظرین ایک کامن کویشچن ہے، تو یہ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں اسلام قبول فرمایا تھا، بوڑھوں میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تھا، اور
اور عورتوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تھا۔ یہ ہمیں جو ہے ہر ایکسپیکٹ سے جو ہے کویشچن کو تیار کرنا ہوگا کہ بوڑھوں میں کس نے اسلام قبول فرمایا، بچوں میں کس نے، عورتوں میں کس نے، پہلا اسلام کا شہید کون سا تھا، عورت شہید کون سی تھی، مرد شہید کون سا تھا، یہ والے سارے کویشچن جو ہیں ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں جی۔ عید پریئرز، عید کی جو نماز ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس سی آپشن اس کا بہتر آپشن ہے، واجب ہے۔ تو یہ عید کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے، یہ واجب ہے۔ لطیف کا متضاد کیا ہے جی؟ لطیف کا متضاد کثیف ہے۔ تو یہ اکثر جو ہے فزکس وغیرہ کے بھی اندر لطیف میڈیم اور کثیف میڈیم کا پڑھتے ہیں، جن لوگوں نے اردو کے اندر فزکس پڑھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ روشنی جب لطیف میڈیم سے کثیف میڈیم کی طرف جاتی ہے وہاں پہ بھی دونوں جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اعلیٰ کا متضاد کیا ہے؟ اعلیٰ چیز کوئی بڑھیا، کوئی اچھی چیز کو ہم کہتے ہیں، اور اس کا متضاد ہوتا ہے کوئی گھٹیا، کوئی کم، کوئی نچلے درجے کی چیز۔ تو ادنا جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا متضاد ہے۔ تقریر کا متضاد، تقریر جب بھی کی جاتی ہے تو تقریر جو ہوتی ہے وہ زبانی زیادہ تر کی جاتی ہے، تو اس سے ہمیں یہ آ گیا۔ تو اس کا جو تحریر ہے، تحریر لکھی ہوئی، تقریر جو ہے بول کے کی جانے والی، تو اس کا تحریر جو ہے وہ متضاد ہوتا ہے۔ استعارہ سے کیا مراد ہے؟ تو استعارہ سے مراد ہے جی ادھار لینا۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں جی۔ ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف، مطلع، مقطع، قافیہ۔ تو ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جیسے کہ غزلوں کے اندر ہمارے پاس آتا ہے پانی، نانی، یہ جیسے اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، یا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر پہ یہ، نون، اس طرح کے الفاظ جو ہیں شعروں کے آخر میں اکثر شعروں کی ترتیب اور شعروں کے اندر آپس میں ربط قائم کرنے کے لیے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہم آواز رکھے جاتے ہیں، تو ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔